آج ہم بات کریں گے اینیمیا پر۔ اینیمیا کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، مثلاً سکل سیل اینیمیا، ہیمولیٹک اینیمیا، سمپل اینیمیا وغیرہ۔ ہم بات کریں گے ہیمولیٹک اینیمیا پر۔ ہیمولیٹک اینیمیا ہوتا کیا ہے؟ اصل میں جب آپ کا جسم ریڈ بلڈ سیلز بناتا ہے تو یہ آپ کے سیلز وقت سے پہلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی لائف پوری نہیں کر پاتے۔ اس سے پہلے کہ آپ کا جسم مزید سیلز بنا لے، پرانے والے سیلز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات تو اس کی کئی ہوتی ہیں، مثلاً سرجریز، چوٹ، ایکسیڈنٹس وغیرہ۔ لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہیمولیٹک اینیمیا کا اگر وقت پر علاج نہ کیا جائے تو کئی پیچیدہ امراض کا سبب بن سکتا ہے، خصوصاً دل کے امراض کا، مثلاً کارڈیومیوپیتھی، اریتھمیا یا کارڈیک فیلیور وغیرہ۔ اچھا، وجوہات میں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سرجریز یا ایکسیڈنٹس وغیرہ کی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک اور وجہ ہوتی ہے آپ کا بون میرو یا لیور یا اسپلین کا صحیح طور پر کام نہ کر سکنا، یا ان میں کسی مرض کی موجودگی، مثلاً سکل سیل اینیمیا لے لیتے ہیں۔ سکل سیل اینیمیا میں آپ کے اسپلین میں اور بون میرو میں سیلز، ریڈ بلڈ سیلز بنتے تو ہیں لیکن وہ اب نارمل ہوتے ہیں، اب نارملی شیپڈ ہوتے ہیں، اور اپنے اب نارمل شیپ کی وجہ سے وہ آپ کی باریک باریک رگوں میں، ویسلز میں، کیپیلریز میں، لیور میں، اسپلین میں جگہ جگہ پھنس جاتے ہیں، جو مزید بیماریوں اور پیچیدگیوں کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح تھیلیسیمیا بھی ہوتا ہے۔ تھیلیسیمیا میں بھی ریڈ بلڈ سیلز اب نارمل بنتے ہیں اور فوراً ہی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تیسری قسم اس کی ہوتی ہے G6PD انزائمز کی ڈیفیشنسی۔ G6PD اصل میں ایک ایسا انزائم ہے جو آپ کے ریڈ بلڈ سیل کی حفاظت کرتا ہے، اس کی پروٹیکشن کرتا ہے۔ اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو جسم میں کسی وجہ سے، تو آپ کے ریڈ بلڈ سیلز چھوٹے سے چھوٹے معمولی انفیکشنز کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں، بریک آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ وجوہات کیا ہوتی ہیں ہیمولیٹک اینیمیا کی؟ بیماریوں میں ملیریا، روکی ماؤنٹین فیور بھی ہوتے ہیں، اور ہیموفیلک انفلوئنزا ہو سکتا ہے۔ HIV یا ایڈز میں بھی اس کی وجوہات میں سے ہے۔ ادویات میں ایلوپیتھک بہت ساری ایسی ادویات ہیں جو ہیمولیٹک اینیمیا کا سبب بنتے ہیں، درجن ہے، مثلاً ایزیترومائسین، کلینڈامائسین، ایرودریسین، تمام قسم کے انسیڈز اور پین کلر، تمام قسم کی اینٹی بایوٹکس، تمام قسم کی ڈائیوریٹکس، فریسیمڈز وغیرہ، سیفالوسپرین غالباً میں کہہ بھی چکا ہوں، آرٹیفیشل ایسٹروجنس، بلڈ پریشر کی تمام قسم کی ادویات، شوگر کی تمام قسم کی ادویات، ڈپریشن انگزائٹی کی تمام قسم کی ادویات، اور امیونو سپریسنٹس جتنے بھی ایلوپیتھک ہیں تمام قسم کی، کوئنیڈینس تمام قسم کی۔ غرض بہت بڑی، بہت لمبی فہرست ہے ایلوپیتھک ادویات کی جن کی وجہ سے ہیمولیٹک اینیمیا ہو سکتا ہے۔ سمٹمز کیا ہوتی ہیں؟ سمٹمز جانڈس، پیلیا بھی جس کو کہتے ہیں، ڈسپنیا یعنی کہ چھوٹے سے کام سے بھی بہت زیادہ تھک جانا، جلدی تھک جانا، فٹیگ یعنی کہ ہر وقت تھکے رہنا، لیزی بھی جس کو کہہ سکتے ہیں، سو کر اٹھے تو بھی تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اور ٹیکیکارڈیا شاید اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ٹیکیکارڈیا کے ساتھ ساتھ لو بلڈ پریشر بھی لو ہوتا ہے، اور اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے جسم کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، کیونکہ ہیموگلوبن لو ہے۔ ہیمیٹوریا ہو سکتا ہے، یعنی چھوٹے پیشاب میں خون آنا۔ ہیپاٹومیگلی، اسپلینومیگلی لازمی ہوں کے ساتھ، یعنی کہ لیور کی، جگر کی اور تلی کی سوجنا لازمی ہے ساتھ ساتھ۔ طریقہ علاج کیا ہوگا؟ ایلوپیتھی میں اینٹی بیکٹیریل یا اینٹی وائرل، یعنی کہ مطلوبہ کاز آف ڈیزیز جو ہے، جو انفیکشن ہے کا علاج، ساتھ ساتھ اینٹی انفلیمیٹری، اور ساتھ ساتھ انسیڈس کے ساتھ کارٹیکوسٹیرائڈز بھی دینی پڑتی ہیں، اور فیرس سلفیٹ یا آئرن وغیرہ کی سپلیمنٹس دینی پڑتی ہیں۔
اب ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تو گول چکر بن گیا، وہی چیزیں ہیں جو انیمیا بنا رہی ہے، ہیمولیٹک انیمیا بنا رہی ہے، وہ پھر سے ہم مریض کو دیں گے۔ تو میری نظر میں یہ بالکل تسلی بخش علاج نہیں ہے، مریض ساری عمر دوائی کھاتا رہے گا اور اسی وجہ سے مر جائے گا۔ ہومیوپیتھی میں بہت ساری ادویات ہیں، کئی درجن ادویات ہیں جو ایک ہی وقت میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرل، اینٹی انفلیمیٹری کا کام بھی کرتی ہیں اور ہیموگلوبین کا بھی آپ کا زیادہ کرتی ہے۔ ان کے لیے میں نے لنکس ڈسکرپشن میں دی ہے، وہاں سے جا کے کاپی پیسٹ کریں یا کلک کریں، اپنے مریضوں کو دوائی بنا کر دیا کریں ہومیوپیتھک۔ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہومیوپیتھک ادویات نہ صرف بہت سستی پڑتی ہیں بلکہ ان کا علاج بھی مستقل ہوتا ہے، 20-40 دن میں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو ادویات کھانا پسند نہیں کرتے یا جو آیورویدک ادویات یعنی کہ حکیمی ادویات پسند کرتی ہیں، ان کے لیے میں فارمولا بھی بتاتا ہوں، نسخہ بھی بتاتا ہوں، گھریلو بنائیں، استعمال کریں۔ کرنا کیا ہے، پنسار کی دکان سے آپ نے 10 چیزیں لینی ہے۔ دارہلت، کشیش سبز یا ہیرا کشیش بھی اس کو کہتے ہیں، دھماسا بوٹی، چرائتا، کوڑ یا کٹکی بھی اس کو کہتے ہیں، بھنگرا سیاہ، گیلو اور اون کٹھارا، ملٹہی یا اسلسوس بھی اس کو کہتے ہیں، اور ہزار دانہ۔ ان تمام کے بوٹینیکل یا جو ہومیوپیتھک نیمز ہوتے ہیں، لیٹن نیم ہوتے ہیں، وہ بھی میں نے ساتھ ساتھ آپ کو اسکرین پہ دے رہا ہوں۔ یہ ادویات لیں، ان کو باریک گرائنڈ کریں، پاؤڈر بنائیں، مکس کریں، صبح دوپہر شام چھوٹا چمچ پانی کے ساتھ، تھوڑے سے پانی کے ساتھ لیا کریں، اور کوشش کریں کھانے سے گھنٹہ 40 منٹ پہلے لیا کریں۔ 20-40 دن کافی ہوتا ہے۔ آپ کی الرجی کہہ رہا ہوں، آپ کے انفیکشنز چاہے بیکٹیریا ہو چاہے وائرل ہو، وہ بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کا انیمیا بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ بصیرت والوں کے لیے ان تمام باتوں میں نے کچھ بہت قیمتی نقطے بھی بیان کر دی ہیں۔ بنائیں، فائدہ اٹھائیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو۔